السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشائخ، یہ تفسیر کی گھنٹی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر تحلیلی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں تفسیر کے لغوی معنی کیا ہے۔ تفسیر کہتے کسے ہیں؟ اولا نعرف معنی التفسیر لغة۔ التفسیر فی اللغة، تفسیر، یہ لفظ تفسیر جو ہے یہ مصدر ہے فعل فسر یفسر تفسیرا کا۔ تفسیر مصدر من فعل فسر یفسر، من فعل فسر یفسر کا، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں الکشف والبیان کے۔ جس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ الکشف یعنی کوئی چیز واضح کرنا، کھولنا، یہ رہا تفسیر کا لغوی معنی۔ تفسیر یہ مصدر ہے فعل فسر یفسر کا، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں الکشف والبیان کے، یعنی کوئی چیز ہے، اس کے اندر اگر رموز ہے، وہ چیز واضح نہیں ہے تو اس کے واضح کرنے کو، اس کے غموض کو دور کرنے کو، اس کے اشکال کو دور کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اصطلاح کی تفسیر کسے کہتے ہیں۔ مفسرین کے یہاں تفسیر کے کئی معنی ہیں، انہوں نے تفسیر کی کئی تعریف کی ہے۔ جس میں سے کچھ ہی معانی کو ہم لوگ لیں گے اور اس کا انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تفسیر کے بارے میں تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کے اندر، ہوا علم یفہم بہ کتاب اللہ، ہوا علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تفسیر کہتے ہیں ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مقدس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کو سمجھا جائے، وہ بیان و معنی اور اس کے معانی کو بیان کرنا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی کتاب جو قرآن مقدس ہے اس کے کچھ الفاظ کے معانی ہم آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے معانی کو جاننا بھی، جو الفاظ غریبہ ہیں ان الفاظ غریبہ کے معانی کو جاننا بھی تفسیر ہی کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ استخراج و احکامہ و حکمہ، اور اسی طریقے سے تفسیر میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو کتاب قرآن مقدس نازل کی ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب جو قرآن مقدس ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کچھ احکامات بتلائے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کچھ حکمیں دی ہیں، تو ان تمام احکامات کو نکالنا، ان تمام احکامات کے بارے میں علم رکھنا، ان تمام احکامات کو جاننا، اور اسی طریقے سے حکم یا کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، کسی چیز کو منع کیا ہے، کوئی چیز حرام ہے، کوئی چیز حلال ہے، یعنی تمام طرح کے احکامات اور حکم جو ہیں ان تمام چیزوں کو جاننا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ تو امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے تفسیر کی جو تعریف کی ہے وہ کیا ہوا ہے؟ علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان معنی
इस्तिखराज अहकामिही व हुक्मिही। यह रहा तफसीर की तारीफ। अब उसके बाद हम लोग मुंतकिल होते हैं तफसीर की किस्मों की तरफ कि तफसीर की कितनी किस्में हैं। तो उलमा ने तफसीर की कई एतबार से कई किस्म बनाई है। बाज़ ने तफसीर की जो किस्में बनाई हैं मिन हैसु इम्कान तहसीलिही कि हम उसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं, मिन हैसु इम्कान तहसीलिही। तो इस एतबार से उलमा ने इसकी 4 किस्में बनाई हैं। नंबर 1 वजहुन तारिफुल अरब मिन कलामिही। दूसरा है व तफसीरुन ला युअज़र अहदुन बिजहालतिही कि तफसीर जिसका जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, यानी कुरान के मबादियात। तफसीरुन यअलमुहुल उलमाउ, और तफसीर की एक किस्म ये भी है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ उलमा जान सकते हैं। और चौथी किस्म तफसीर की वो तफसीरुन ला यअलमुहु इल्लल्लाह कि कुरान की कुछ ऐसी तफसीर है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता है। तो मिन हैसु इम्कान तहसीलिही, इस एतबार से कुरान की 4 किस्में हैं। और इसी तरीके से मिन जिहत इस्तिमदादिही कि तफसीर कहाँ से माखूज़ है, मिन ऐन उख़िज़त तफसीर और कई मिन ऐन नअख़ुज़ तफसीर कि हम तफसीर कहाँ से लेंगे, तफसीर कहाँ से माखूज़ है। इस एतबार से तफसीर की 2 किस्में हैं। एक तफसीर बिर्रिवाया व युसम्मा हाज़ा तफसीर अत-तफसीर बिलमासूर, और दूसरी किस्म है तफसीर बिद्दिराया व युसम्मा हाज़ा तफसीर अत-तफसीर बिर्राय। ये रहा दूसरा। उसके बाद मिन जिहत कौनिही शरहन, यानी शरह के एतबार से तफसीर की 2 किस्में हैं। एक ये है कि हम कुरान का मुजमल शरह करें, मुफस्सल नहीं, यानी हर चीज़ हर लफ्ज़ पर रुक करके उसके दक़ाइक़ को, उसकी मानी को समझना, उसके अहकामात को निकालना, ये तफसीर नहीं बल्कि तफसीर इजमाली, मुख्तसर तफसीर करके एक आयत की मुख्तसर तफसीर किए फिर आगे बढ़ गए। इस एतबार से मिन जिहत कौनिही शरहन, यानी शरह के करने के एतबार से, तफसीर करने के एतबार से तफसीर की 2 किस्में हैं। एक तफसीर इजमाली है, दूसरा तफसीर तहलीली है। तफसीर इजमाली यानी मुख्तसर से रह करके उसके मानी को जान करके उसके मुख्तसर अहकामात को जान करके हम आगे बढ़ गए। दूसरा है तफसीर तहलीली, यानी हम हर लफ्ज़ पर रुक कर करके कुरान के मसलन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तफसीर तहलीली करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए लाज़िम है कि हम अल्हम्द सबसे पहले जाने अल्हम्द में अलिफ लाम किस माने में है, उसके बाद हम्द की तारीफ क्या है, उसके बाद आता है लफ्ज़ लिल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाहि, ला अल्लाह में लाम क्या है, हर्फ जर है, फिर अल्लाह क्या है, हदीस, यानी कि हर लफ्ज़ पर रुक करके उसके मानी को जानना, उसके रुमूज़ को जानना, उसके दक़ाइक़ को जानना, ये क्या कहलाता है, तफसीर तहलीली कहलाता है। और उसके बाद तफसीर का जो चौथा किस्म है वह है मिन जिहत तनाउलिही लिमौज़ूआत, यानी मौज़ूआत कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िल किया, तो कुरान मुक़द्दस शुरू से लेकर के आखिर तक सिर्फ एक ही मौजू नहीं शामिल है, बल्कि उसके अंदर कई, अगर हम कुरान को तकसीम करने मौजू के एतबार से अलग अलग उसका टॉपिक बनाए, अलग अलग मौजू बनाए, तो कुरान के कई वो हो जाएंगे। तो कहते हैं मौजू के एतबार से कुरान की 2 किस्में हैं, एक तफसीर आम, दूसरा है तफसीर मौज़ूई। तफसीर आम यानी आप मौजू ना बनाएं, पूरे कुरान की तफसीर शुरू से लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के और सूरह नास तक पढ़ते जाएँ, इसको तफसीर आम कहते हैं। इसकी तफसीरात पढ़ते जाएँ, मानी को जानते जाएँ, उसके दक़ाइक़ को जानते जाएँ, उसके अहकामात को जानते जाएँ, उसके तमाम चीज़ों को जानते जाएँ, इसको तफसीर आम कहते हैं। उसके बाद आता है तफसीर मौज़ूई। तफसीर मौज़ूई तफसीर आम से मुख्तलिफ होता है। इसमें क्या होता है कि हम पूरे कुरान से एक मौजू की जितनी आयतें हैं एक जगह इकट्ठा करके उनका दरासा करना, उनको
پڑھنا، ان کے احکامات کو نکالنا، ان کے معانی کو نکالنا، ان تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر موضوع کہتے ہیں۔ مثلا لے لیتے ہیں صلاۃ، نماز تفسیر موضوع اگر ہمیں پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے تو ہم نماز ایک موضوع ہے، جب اس موضوع کو ہم لیں گے تو پوری قرآن سے نماز کے تعلق سے جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں کا ہم ایک جگہ اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد بتدریج دھیرے دھیرے ہر ایک آیت کا جو نماز سے تعلق رکھتی ہے اس کا ہم دراسہ کریں گے۔ اس کے بعد نماز کے احکامات کو، چاہے وہ طہارت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور چیز سے تعلق رکھتی ہو، نماز کے احکامات شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے حج ہو گیا، موضوع کے اعتبار سے اگر ہمیں پڑھنا ہے، حج ہو گیا تو قرآن کے اندر اب ہمارا موضوع ہے حج، اب ہمیں پڑھنا ہے تفسیر، تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں تفسیر موضوع ہی ہوگی۔ تفسیر موضوع ایسے ہوگی کہ حج کے تعلق سے پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تمام آیتوں کو جو کہ موضوع کے اعتبار سے تعلق رکھتی ہیں، حج سے تعلق رکھتی ہیں، موضوع کے اعتبار سے ان تمام آیتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ان تمام آیتوں کا دراسہ کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر موضوع کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں شروط المفسر۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی تفسیر کرنے جا رہا ہے یا کر رہا ہے تو وہ مفسر یا تفسیر کرنے والا قرآن کا کن کن چیزوں کا حامل ہونا ضروری ہے، کن کن چیزوں کو اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے صحت الاعتقاد۔ اگر کوئی بندہ ہے قرآن مقدس کی تفسیر کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے ضروری کہ اس کا اعتقاد درست ہو، کیونکہ اگر اعتقاد درست نہیں ہوگا، صحت الاعتقاد یعنی اعتقاد کی درستگی، عقیدہ اس کا درست ہو، اگر عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ قرآن کا اپنے ہوا کے اعتبار سے، اپنے خواہشات کے اعتبار سے، خواہشات نفسیہ کے اعتبار سے وہ قرآن کی تفسیر کرے گا۔ وہ قرآن کی تفسیر اس اعتبار سے نہیں کرے گا جو کہ جس اعتبار سے قرآن کو صحابہ کرام نے سمجھا، جن معانی کو صحابہ کرام نے سمجھا، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے اعتبار سے، اپنے اتباع نفس، خواہشات نفس کی اتباع میں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اعتبار سے قرآن مقدس کی تفسیر کرے گا۔ مثلا مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو اہل التاویل ہیں، قرآن کی جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ قرآن کی جب تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو ہم اہل السنہ والجماعہ یہاں پر ید سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا حقیقی ہاتھ مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جیسے چاہا خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرما کے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اب اہل تعویل کیا کرتے ہیں؟ جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر اپنے منمانی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ید ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات ثابت کی ہے، ذات اللہ رب العالمین نے اپنی صفت ثابت کی ہے، صفت ذاتیہ ہے۔ ید کیا ہے؟ صفت ذاتیہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی صفت ثابت کی ہے ید۔ اب جو اہل التاویل ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ ید سے ہاتھ نہ مراد لے کر کے بلکہ اللہ رب العالمین کی طاقت مراد لیتے ہیں۔ تو جو مفسر کی شرطوں میں سے سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ صحت الاعتقاد۔ یہ ایک تھی مثال،
ہاتھ کی تبارک الذی بیدہ الملک جو آپ کو ہم نے دی ہے. تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو. دوسری چیز دوسری شرط جو ہے التجرد عن الہوا، کہ جو مفسر ہو وہ اپنے منمانی قرآن کی تفسیر نہ کرے بلکہ خواہشات نفسیہ سے وہ خالی ہو. التجرد عن الہوا کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات نفسیہ سے خالی ہو، وہ اپنے منمانی قرآن مقدس کی تفسیر نہ کرے بلکہ ہمیں قرآن مقدس کی تفسیر کیسی کرنی ہے؟ سلف صالحین کے فہم کے مطابق. سلف صالحین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں. انہوں نے قرآن کو جس طریقے سے سمجھا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے مفاہیم کو لیا ہے، اسی اعتبار سے ہم کو بھی قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے. اور تیسری شرط جو ہے مفسر کی وہ کیا ہے؟ ان یبدا اول بتفسیر القرآن بالقرآن، کہ اگر کوئی مفسر قرآن کی تفسیر کرنے لگا ہے، قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو قرآن ہی سے ڈھونڈے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مقدس نازل کی ہے، کہیں پر بعض احکامات کو اللہ رب العالمین نے مجمل بیان کیا ہے، اور آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں احکامات کو مفصل بیان کیا ہے. تو ہم کو سب سے پہلے اگر قرآن مقدس کی تفسیر کرنی ہے تو کس سے کریں گے؟ قرآن مقدس ہی کے اندر ڈھونڈیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کی تفسیر، کہیں اس آیت جہاں یہ آیت مجمل ہے تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو مفسر نازل کیا ہے کہ نہیں نازل کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی تفسیر، جو مفسر ہے، جو قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ قرآن کی تفسیر کرے گا قرآن سے. اس کے بعد چوتھا جو شرط ہے، اگر قرآن کے اندر اس کی شرح نہیں مل رہی ہے، قرآن اس کی تفسیر نہیں کیا ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی مجمل ہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کس طرف رجوع کریں گے؟ سنت کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی حدیث ہے جو اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. کیونکہ سنت جو ہے، جو احادیث ہیں، وہ پوری کی پوری قرآن کی تفسیر ہے. ایک اعتبار سے ہم ان کو حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، صفت ذاتیہ و فعلیہ ہے، صفت ذاتیہ، صفت خلقیہ خلقیہ ہے. تو دوسری اعتبار سے یہ حدیث جو سنت ہے وہ قرآن کی ایک شرح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے صادر ہوئی. اس کے بعد اگر ہمیں سنت کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی ان آیتوں کی تفسیر مکمل نہیں مل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ رجوع کریں گے صحابہ کے اقوال کی طرف، صحابہ کے عمل کی طرف، کہ کیا کسی صحابہ نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے کہ نہیں کی ہے، کیا کیے ہیں، یا کسی صحابہ کرام میں سے کسی صحابے کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے العلم باللغہ العربیہ و فروعها، جو کہ بہت اہم شرط ہے. یعنی قرآن کی تفسیر ہر کوئی کرنا نہیں شروع کر دے گا. یعنی اگر مجھے عربی زبان نہیں آتی ہے، عربی زبان کا میں جاننے والا نہیں ہوں، تو کیا میں قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں؟ نہیں. مثال کے طور پر ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، ایک آدمی جو ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا ہے، جو اس کو چلانا یا اڑانا نہیں جانتا ہے، اگر ہم اس کو اس کی جگہ پائلٹ کی جگہ لے جا کر بٹھا دیں گے، کیا وہ اس کو اڑا سکتا ہے؟ کبھی نہیں اڑا سکتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کا جاننے والا ہو، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے. اگر وہ عربی زبان کا جاننے والا نہیں ہے تو قرآن کی تفسیر کبھی بھی وہ کر نہیں سکتا ہے. وہ فروعیہ، اور فروعیہ سے جو مراد ہے یعنی لغت عربیہ، عربی لغت کا جاننے والا اور اس کے جو متعلقین ہیں، جیسے علم نحو ہے، صرف ہے، بلاغہ ہے اور تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اس پر پکڑ ہو، ان تمام چیزوں کا وہ
جاننے والا ہو، تبھی جا کر کے وہ قرآن مقدس کی تفسیر اچھے ڈھنگ سے کر سکے گا۔ اور اسی پر ہم اس درس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ کل یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔